اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون۔ آیت نمبر 45۔ یہاں شیطان اور اس کے پیروکاروں کا ذکر ہوا اور ان کے انجام کا بھی ذکر ہوا، جس کے ذیل میں 7 دروازوں کے ذیل میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی۔ اور آیت نمبر 45 سے اب جو قرآن کی روش ہے، جب خبردار کرتا ہے، دھمکی دیتا ہے، ڈراتا ہے، تو ساتھ ہی خوشخبری بھی نیک لوگوں کے لیے وہ سناتا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 45۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین، میں نے بھی کئی دفعہ بتایا ہے، یہ ان لفظوں میں سے ہے جس کا معنی آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے، اچھی طرح تفصیل سے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اس صفت کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، یعنی یہ لازمی، یہ اختیاری نہیں ہے، یہ لازمی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے۔ یعنی آپ کی شخصیت ایسی ہو کہ متقی کہا جا سکے، اس کو متقی کہا جا، ڈھونڈنے کے کیا لیول، کتنی کم از کم مجھے ہونا چاہیے کہ مجھ پر متقی کا لفظ آ جائے، اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ قرآن نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا، یہاں بھی وہی ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک صاحبان تقوی گھنے باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ 46 ادخلوها بسلام آمنین، کیا کہا جائے گا؟ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ ایسی سلامتی اور امن ہے کہ جس کے بعد پھر کوئی خطرہ اور کوئی تھریٹ اور کوئی بیماری اور کوئی کچھ بھی نہیں۔
مطلق سلامتی اور ہمیشہ کا امن. کتنا زبردست اعلان ہوگا جو بھی سنے گا اس کو, اور اسے پتہ ہوگا کہ اب ظاہر ہے آج دنیا میں تو ہمیں پتہ لگ رہا ہے اس کو پڑھ کر کہ کہا جائے گا ادخلوہا بسلام آمنین, سلامتی اور امن کے ساتھ ان باغوں میں داخل ہو جاؤ. ایک ہے یہاں سے پڑھنا اور اس کی خواہش کرنا, جو اہل بیت اطہار نے طریقہ بتایا کہ جب جنت کے ذکر پہ آتے ہیں رکتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں, اور جب جہنم کے ذکر پہ آتے ہیں وہاں پہ رکتے ہیں اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. ایک یہ یہاں پڑھنا ہے, اور ایک وہ وقت ہوگا کہ جو اس جملے کا حقیقی کہا جانے کا وقت ہوگا قیامت میں. اس کی لذت انسان تصور کر سکتا ہے کیا ہوگی جب سامنے ہو اور کہا جائے کہ آپ اس کے اندر داخل ہو جائیں. آیت نمبر 47 یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ممکن ہے کہ دنیا میں آپس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ان کی رہ گئی. ممکن ہے, دنیا میں ممکن ہے کہ غلط فہمی ہو گئی ہو, اور اس غلط فہمی کی وجہ سے ایک دوسرے کے بارے میں دل میں کوئی کدورت ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ہم نکال لیں گے جنت میں, صاف کر دیں گے. چونکہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی یاد رکھیں, جتنا انسان کے اندر کسی کے بارے میں نفرت ہوتی ہے خود بھی سکون مکمل میں نہیں آ سکتا. کسی کی دشمنی خود بھی انسان کو بے چین رکھتی ہے ذاتی, اللہ کے لیے ہو وہ بے چین نہیں رکھتی, وہ تو سکون دیتی. خدا کے لیے دشمنی کرنا وہ مراد نہیں ہے. جو یہ ذاتیات ہوتی ہیں ان کی بنا پر جو دشمنیاں ہوتی ہیں, دل میں نفرت کدورت ہوتی ہے, وہ بندے کو خود بھی نہیں چین سے بیٹھنے دیتی. تو جنت میں چونکہ مکمل امن و سلامتی ہونی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہونی, تو یہ جو ٹینشن کا سبب بن سکتا ہے وہ یہ بھی جنت میں آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ والا مسئلہ بھی دلوں کے اندر سے ختم کر. وَنَزَعْنَا اور ہم نکال لیں گے مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ جو ان کے سینوں میں غل کہتے ہیں گرا, عقدہ, کینہ, نفرت, جو بھی آپ نام رکھ لیں اس کا. اغلال کہتے ہیں گردن, جو وہ توق جو گردنوں میں پہنائے جاتے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا جو سورہ یاسین میں اغلال اس کی یہ واحد ہے غل. تو یہ گویا کہ گرا سی ہے اندر لگی ہوئی ہے جو انسان کو بے چین رکھتی ہے, کسی کے بارے میں نفرت ہے, پرابلم ہے, جو بھی ہے. تو ہم ان کے سینوں میں جو کینہ ہوگا, نفرتیں ہوں گی, وہ نکال لیں گے. اخواناً علی سرر متقابلین, اور کیسے ہوں گے یہ؟ تختوں پر, علی سرر, سرر سریر کی جمع ہے, سریر کہتے ہیں تخت کو. علی سرر تختوں کے اوپر, متقابلین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. کیسے؟ یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ پتہ نہیں کیوں آ گیا یہاں بھی, مطلب یہ مجھے نظر آیا کرے گا, ایسا نہیں ہوگا. اخواناً بھائی بھائی, یعنی خداوند عالم بالکل دلوں سے وہ مشکلات جو ہوں گی, مس انڈرسٹینڈنگز, نفرت کے اسباب سب دور کر دے گا, اور کسی کو دیکھ, سب کو دیکھ کے انسان کو لطف آئے گا. اور یہ بھی آپ اگر واقعاً مس انڈرسٹینڈنگ ہو, مجھے نہیں پتا کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے غلط کیا ہے, جبکہ آپ نے غلط نہیں کیا, آپ نے کوئی کام مثلاً خلوص سے کیا. اب جب تک مجھے یہ پتہ نہیں تھا, میں آپ کو غلط سمجھ رہا تھا, مجھے برے لگ رہے تھے آپ, ٹھیک ہے. لیکن جب ایکچوئل صورتحال مثلا اللہ کھول کے سامنے رکھ دے, مجھے آپ اچھے لگیں گے یار, میں کہوں گا کہ یہ تو بندہ ٹھیک تھا لیکن خطا ہوگی, مثال کے طور پر. تو جنت میں جو بھی چلا جائے گا اس میں کوئی خرابی اور وہ نہیں ہوگی. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہر چیز کے حدود قیود معیار ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کی چوری کر لوں اور کہوں کہ کیونکہ میں تو پکا جنتی ہوں, اس کو اگر مجھ پہ غصہ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نکال دے گا قیامت کو.
کہ چور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے، رشوت خور کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والا، ٹھیک ہے نا، اور کہ کوئی نہیں اب یہاں تو نہیں مل سکتا، لیکن ہم دونوں مومن برا ہے نا، بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری صلح کرا، اللہ بھی تجھے اٹھا کے جہنم میں پھینکے گا، تو نے حرام خوری کی کیوں ہے، ٹھیک ہے نا، تو نے کیوں کسی کا حق مارا ہے۔ تو ہر جو آیات ہوتی ہیں ان میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ اگر غور کرے انسان ایمانداری سے، وہ اپنی لیمٹس اور اپنا جو ایریا ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے، کون عید کا کون سا علاقہ ہے، کون سی وادی ہے، نہ یہ کہ انسان جان بوجھ کے بدماشی کرتا رہے اور سمجھے کیونکہ میں ہوں، اپنے آپ کو تو پکا جنتی سمجھتا ہے، تو کہے جتنوں کو میں ناراض کر رہا ہوں نا، جتنے کی میں جیبیں کاٹ رہا ہوں، جتنوں کا حق مار رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھا ہے سب سے صلح کرا دے، کیونکہ اپنے آپ کو کنفرم جنتی سمجھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے جن سے مثلا ہو گئی نادانستگی میں ہو گیا اور اس کی وجہ سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، ورنہ اللہ دلوں کے حال سب سے بہتر جانتا ہے۔ دین نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے بے ایمان کو حوصلہ ملے۔ اسلام نے، قرآن نے اور محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی، یہ خلاف روح اسلام ہے جس سے گناہ کی جرت پیدا ہو۔ مولا نے فرمایا، مولا کا فرمان ہے، مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کا، بدترین عالم دین وہ ہے جو دین اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والے میں گناہ کی جرت پیدا ہو جائے۔ جرت کیسے پیدا ہو جائے؟ اچھا اتنا زیادہ مسئلہ کر بھی لو تو کچھ نہیں ہوگا۔ جو اس طرح کر کے دین بیان کرے وہ تو بدماش پیدا کر رہا ہے، بدماش پرور اور مجرم پرور دین نہیں ہے۔ اطاعت پرور اور مطیع اللہ کے فرما بردار کی پرورش کرتا ہے دین، اس لیے آیا ہے، نہ کہ انسان اسلام کی روح کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دے، چاہے وہ اہل بیت کے نام پہ گھڑی گئی ہوں، چاہے رسول اللہ کے نام پر گھڑی گئی۔ ایک چھوٹا سا کام کر لو، ایک کیک کاٹ دو، جنت تمہاری پکی ہے۔ 12 ربیع الاول کو کیک کاٹ دو، 13 رجب کو کاٹ دو، 17 ربیع الاول کو کاٹ دو، اور جناب کو ہیپی برتھ ڈے مولا علی، ہیپی برتھ ڈے، بھی تو ہیپی برتھ ڈے باقاعدہ کہہ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسلامی طریقے ختم ہو گئے تھے رسول اللہ اور مولا علی کو وش کرنے کے برتھ ڈے، ابھی ادھر سے یورپ سے لیا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مولا علی کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ بدبخت عورتیں مرد مکس ہو کے کر رہے ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ دین کی آڑ لے کر دین کی دھجیاں اڑانے کے ان کے پروگرام ہیں۔ قصیدے منقبت اس طرح کر دو کہ اگر کسی بندے نے منقبت کبھی نہ سنی ہو، صرف ٹیون سنے، صرف سر سنے، تو کہے یار یہ تم فلانا گانا ہے، اس کو فرق ہی پتہ نہ چلے گانے میں اور اس میں۔ ہر چیز کو دین کی آڑ میں دین کا نام لے کے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو مس یوز کر کے ان کے نام پہ اڑا دو دھجیاں اس دین کی جن کے لیے انہوں نے خون بہا دیا اپنا، اس پاکیزہ دین کی دھجیاں اڑا دو۔ اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ وہی ٹریک جس ٹریک پر حضرت عیسیٰ کی قوم کو شیطان نے چلایا، نام عیسیٰ کا لو اور جو عیسیٰ کی تعلیمات ہیں سب کو کھا پی جاؤ، پھر بھی تمہیں حضرت عیسیٰ نے بخشوا لے۔ انہوں نے اتنی ماریں کھائی ہیں تاکہ ان کی امت بخشی جائے، اور پھر اسی قسم کا بعض لوگوں نے وہاں سے تھوڑا چینج کر کے امپورٹ کر لیا، یہی عقیدہ وہ اسلام میں بھی آ گیا، تشیع میں آ گیا۔ امام حسین نے اتنے قربانیاں دی ہیں تاکہ ان کے شیعہ بخشے جائیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے یہ بات کرتے ہیں؟ خلاف قرآن ہے۔ یہودی کہتے تھے ہمارے بزرگ ابراہیم، سبحان اللہ، کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ واقعاً بڑی شخصیت ہے ابراہیم، قرآن بڑا پڑھا۔ ہمارے بزرگ حضرت اسحاق، ہمارے بزرگ حضرت یعقوب، اتنے بڑے بڑے نبی، سارے ان کے بزرگ، نبیوں سے بھری ہوئی ہے یہ لڑی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، انبیاء ہی انبیاء ہیں۔ رائٹ فل تھے کہنے میں ہمارے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حضرت یعقوب کا ذکر کیا، پہلے سپارے میں ہے، پھر فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو، نہ کہ وہ تمہارے بزرگ تھے تم بخشے جاؤ گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، ان کے عملوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اچھا تمہارا جی وہاں پر پیپر آئے گا کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں بتاؤ اور جنت میں چلے جاؤ، تم مثال سادی سی دے رہا ہوں، تم سے نہیں پوچھا جائے گا،
ان کے اعمال بتا کے تم چلے جاؤ. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ان کے اعمال تم سے نہیں پوچھے جائیں گے، تمہارے اعمال تم سے پوچھے جائیں گے. سمپل قرآن. اس کے بعد آپ آیت سامنے ہو، واضح ہو، پھر آپ کہیں اس کے 20 معنی نکلتے ہیں. تمہیں کیا پتا یہ جو معنی بتا رہا ہے یہ تو لفظی ترجمہ کر رہا ہے. تفسیر پڑھو جا کے، بے ایمانوں نے پتہ نہیں کیا کیا، اور لوگوں کی عقلوں پہ پتہ نہیں کون سے تالے ہیں. یعنی وہ الفاظ جو اللہ نے چنے بات کرنے کے لیے ان کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. اتنے جسور ہیں، اتنے گستاخ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو الفاظ چنے اپنا قیامت تک کا پیغام بھیجنے کے لیے، ان کی ویلیو ہی نہیں ہے. ان کا معنی ہی نہیں پتہ چلتا. ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا معنی پتہ چلتا تھا. اگر ان کا معنی پتہ نہ چلتا ہوتا تو ائمہ اہل بیت کبھی نہ کہتے اس پہ پرکھو جو ہمارے سے منسوب باتیں. بات بنتی نہیں ہے. اگر یہ نہ سمجھ آتا ہو تو اس پہ پرکھی جائے کوئی چیز، یہ بات ہی غلط ہے. اور وہ غلط بات نہیں کرتے، تم غلط کرتے ہو جو کہتے ہو قرآن مجید کے 20 معنی ہوتے اور پبلک کو کنفیوز کر دیا ہے، اور اس لیے پبلک قرآن سے دور ہے، چاہے اہل سنت ہو چاہے اہل تشیع ہو. عوام کی اکثریت قرآن پر ان کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ اس سے ہم دین سیکھ سکتے ہیں. بس تعریفیں کرو قرآن کی، تویزیں بناؤ، مٹھائیاں کھاؤ اور لنگر کھاؤ، موجیں کرو، ادھر سے ہدایت مت. پورا سسٹم ہی، پورا ٹرین کا کانٹا ہی بدل دیا، کہیں اور نکال دی گاڑی. اس قرآن سے علاوہ ہی سارے گزارے کر لیے. خواب زیادہ سناتے ہیں، قرآن کی آیت کو کم ویلیو دیتے. ایک صاحب سے میں نے بات ہو رہی تھی کسی جگہ پر، تو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ واضح تھی بالکل. تو کہتے ہیں تو پھر جو بزرگان اتنے انہوں نے کیے وہ غلط کہتے ہیں سارے. تو آپ فیصلہ کرو گے نا. اگر یہ کلیئر ہے، کہتے ہیں، پھر کیا کہیں گے؟ ہو سکتا ہے ہمیں صحیح سمجھ نہ آ رہا ہو. آ رہا ہے سمجھ، لیکن جو فیڈ کیا گیا دماغ میں، سافٹ ویئر گھسایا گیا کئی سال سے، وہ نہیں چھوڑ رہا. اس سے وحشت ہوتی ہے. اور یہ آلموسٹ ہر جگہ پہ، یہ مختلف جگہوں پر یہی حال ہے کہ بزرگ نہیں چھوڑنے. وہ ایک ابھی سپیچ آئی، شاید آپ نے سنی ہو ریسنٹلی، جب یہ ایک اسکینڈل آیا تھا بدفعلی کا ایک مدرسے میں. اب اس سے ایک نئی ٹرینڈ شروع ہو گیا باتوں کا. تو ایک صاحب نے اس کا دفاع کرنے کے لیے اس نے کہا کہ یہ کام تو رسول پاک کے زمانے میں بھی کرتے تھے. اس نے یہ دفاع بھی کرے، کوئی تو دشمن تو نہ کرے، دشمنی تو نہ کرے، دفاع کرو تو صحیح طرح کرو. اب وہاں پر مختلف باتیں ہوئی. ایک بات یہ سن، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مدرسے کا فاسق، مدرسے کا طالب علم جو فاسق ہے، فاسق سمجھتے ہیں نا، یہ بہتر ہے کالج کے ولی اللہ سے. کالج میں پڑھنے والا اللہ کا ولی ہو، اتنا نیک ہو، اس سے مدرسے میں پڑھنے والا بندہ طالب علم اگرچہ فاسق ہو وہ بہتر. دلیل کیا ہے سنیں. کہتے اس لیے کہ مدرسے والے اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتے، کالج والے چھوڑ دیتے. کیسے؟ کہتے کالج والے کو اگر آ کر کوئی کہے قرآن کی آیت سنائے یا کوئی حدیث سنائے، وہ اپنا عقیدہ آیت کی وجہ سے حدیث پہ چھوڑ دے گا. لیکن مدرسے والے کو تم آیتیں سناؤ، حدیثیں سناؤ، وہ نہیں چھوڑے گا. اس لیے مدرسے کا فاسق بھی ادھر سے بہتر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں تعصب ہوگا جہنم کی خوشبو نہیں سونگے گا. کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ تعصب کیا ہوتا ہے؟ تو کہا اپنی قوم کے گندوں کو دوسری قوم کے اچھوں سے بہتر سمجھنا. جتنا بھی گندا ہے تو ہماری پارٹی کا نا، ہے تو ہمارے خاندان کا، یہ صحیح ہے تو ہمارے مسلک کا. جتنا بھی گندا ہے اور وہ بہت نیک ہے، متقی ہے، لیکن چونکہ ہماری سائیڈ کا نہیں ہے، لہذا یہ گندا، یہ فاسق، یہ فاجر، یہ ممبروں سے ایسی باتیں ہوتی ہیں، ہماری طرف سے بھی ہوتی ہیں، ان سب کی طرف سے ہوتی ہیں. سب لتر کھا رہے ہیں اللہ کے ذلت اور رسوائی کی دنیا میں. جو ویلیوز اسلام کی ویلیوز تھی، جو معیار تھے، ان کو پامال کرتے فرقے کے نام پر.
گویا ہر چیز بدل گئی ہے. فرقے کو سپورٹ کرنے کے لیے کچل دو اسلام کی کوئی ویلیو بھی سامنے آ رہی ہے. جھوٹ بولنا ہے جھوٹ بولو, تہمت لگانی ہے تہمت لگاؤ, تم پھر بھی ٹھیک ہو. دوسرا سچ بولے پھر بھی گندا ہے, دوسرا جتنا بھی نیک ہو گندا ہی گندا ہے. اس بات پر ذرا غور کیجئے, یہ خلاف قرآن ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا ہم نکال دیں گے, وہ برادرانہ طور پر اخوانن بھائی بھائی تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں. آیت نمبر 48. اب جب وہاں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پہلے تو کہا گیا تھا نا کہ امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اب جو وہاں کی زندگی ہے فرما رہے لا یمسہم فیہا نصب, انہیں وہاں پر کوئی نصب نون صاد بے کبھی ٹچ بھی نہیں کرے گی, مس بھی نہیں کرے گی. نصب کسے کہتے ہیں؟ یا ایسا کام جس کے لیے مشقت کرنی پڑے, یا اس مشقت والے کام کے بعد جو تھکاوٹ ہو جاتی ہے, بندے سے کام نہیں ہو رہا ہوتا, اسے کہتے ہیں نصب. یہ ان کو کبھی مس بھی نہیں کرے گی, فریش. وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ, اور دوسری ٹینشن کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں سے نکالے گا تو کوئی نہیں, آ تو گئے, ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ تھوڑی دیر بعد گئے, ٹھیک ہے بس اب دیکھ شیک لیے جنت, اب جاؤ مثلا ختم ہو, ایسا نہیں. وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ, اور انہیں وہاں سے نہیں نکالا جائے گا. یعنی جو وہاں چلا گیا وہ ون وے ہے, واپس دوبارہ اس کو نکالا نہیں جائے گا. آیت نمبر 49. اب یہ دونوں نیک اور بد, شیطان کے پیروکار اور اللہ کے اطاعت گزار متقین, دونوں کا انجام بیان کر دیا گیا. اب خداوند عالم دونوں سائیڈز کو ایک اور انداز میں بیان کر رہا ہے. فرمایا آیت نمبر 49 میں نبئ عبادی, نبئ نبأ سے ہے, نبأ کہتے ہیں بڑی خبر کو, اہم خبر کو. نبئ عبادی, اس کا ترجمہ ہم یوں کریں کہ میرے بندوں کو خبردار کر دیجئے. یہ امپورٹنٹ خبر آپ میرے بندوں کو پہنچا دیجئے, جس خبر کے دو حصے ہیں. ایک حصے کو لے کے نہ بیٹھ جائیں, دونوں حصوں کو ذہن میں رکھیں. اور وہ دو حصے کیا ہیں ان دو آیتوں میں 49 اور 50 میں؟ پہلا, کس بات کی خبر دے دیجئے میرے بندوں کو؟ انی انا الغفور الرحیم, وہ یہ ہے کہ یقیناً میں اللہ غفور ہوں, رحیم ہوں. غفور بہت زیادہ مغفرت والا, رحیم خصوصی خاص رحمتوں والا. یعنی یہ نہیں کہ تم کیے جاؤ مغفرت بھی ہوتی جائے, تم رکو, تم تھوڑا واپس آنے کی سوچو. ہاں تم یہ کرو گے تو اللہ کی خصوصی رحمتیں مغفرتیں وہ تمہارے شامل حال ہو جائیں. نہ یہ کہ تم واپس نہ ہو اور کہو کہ اللہ غفور الرحیم, یہ نہیں. یہ ایک طرف میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت مغفرت والا اور خاص رحمتوں والا ہوں جو دائمی ہوتی ہیں. اور آیت نمبر 50 وَأَنَّ, اور یہ بھی بتا دیجئے, اور یہ کہ عذابی, میرا جو عذاب ہے, هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, وہ بھی بہت دردناک ہے. یعنی ادھر سے بھی اس سے زیادہ کوئی چیز فرض نہیں کی جا سکتی, اور ادھر سے میرے عذاب سے زیادہ تکلیف دہ چیز بھی کوئی فرض نہیں کی جا سکتی. جیسے سورہ فجر میں ہے نا, فَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, اس دن جس طرح وہ عذاب دے گا کوئی عذاب نہیں دے سکتا, اور جس طرح وہ پکڑے گا کوئی نہیں پکڑ سکتا. یعنی اس کی گرفت سے پتہ چلے گا گرفت ہوتی کیا چیز ہے, ساری گرفتیں بھول جائیں گی. اور جب وہ عذاب دے گا کہ روز قیامت میں, تب لوگوں کو ہر دوسری چیز بھول جائے گی, اتنا شدید وہ عذاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ادھر سے بھی مجھ سے بڑھ کر نہ کوئی مغفرت میں ہے نہ کوئی رحمت میں ہے, اور ادھر سے جو مجرموں کو میں سزا دیتا ہوں
وہ اتنا دردناک ہے کہ اس سے زیادہ دردناک چیز کو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پس عقل مند کون ہے کہ جو ان دونوں کو ملحوظ رکھے۔ رحمت کی امید اس کو زندگی دے گی، جذبہ دے گی، اور عذاب کا خوف اس کے اندر گناہ کی جرأت پیدا نہیں ہونے دے گا، چاہے جتنا بھی وہ نیک۔ آیت صلوات پڑھیے محمد والے۔ اب یہ قصہ ہے، پہلے بھی یعنی ہم یہاں پر قرآن میں گزرا، قرآن کے بیان میں دو قصے اٹیچڈ ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط، کہ جن کو حضرت ابراہیم نے ان کے بھانجے تھے یا بھتیجے، ابھی میرے ذہن میں، ان کو اس قوم کی بستیوں میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا جن کو سدوم کہا جاتا ہے، جہاں یہ قوم بستی تھی کہ جن کو اب ہم قوم لوط کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ بہت بدکار تھے، یہ لوٹتے بھی تھے مسافروں کو اور علل اعلان بے حیائیاں بدکاریاں کرتے تھے، ہم جنس پرستی والی بدکاری کرتے تھے۔ تو ان کا جب ٹائم آیا تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اب یہاں پر یہ قصہ، اس کی جو مناسبت ہے اگر ہم غور کریں اس سورہ مبارکہ کے شروع میں، تو کیا کافر کہہ رہے تھے رسول اللہ کو فرشتے کیوں نہیں لے آتا، اور پھر اللہ نے فرمایا تھا فرشتے حق لے کے نازل ہوتے ہیں، اور جب وہ نازل ہوتے ہیں پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ تو یہ اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ فرشتے آئے تھے ابراہیم کے پاس، حق لے کر آئے تھے، لیکن ابراہیم کے پاس حق لے کے آئے تھے خوشخبری، اور قوم لوط کے لیے حق لے کے آئے تھے عذاب، اور جب وہ آئے فرشتے تو پھر مہلت نہیں دی گئی۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ نہیں ہے لیکن دوسری جگہ پر ہے، حضرت ابراہیم نے بہت ہی رولا ڈالا کہ کسی طرح ٹل جائے۔ یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم مجادلہ کرنے لگے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ مثلاً اللہ کی طرف سے خاص طور پر اس کے دل میں نرمی ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے، اور دنیا میں تبلیغ کا تقاضا یہی ہے، جس نے کرنی ہے وہ لوگوں کو نہیں دیکھے گا لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے جذبے کے مطابق چلے گا کہ میں نے ان کو نجات دلوانی دلوانی۔ تو وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور انہیں خبر دے دیجئے ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں، یعنی ان کو یہ خبر سنا دیجئے، قصہ سنا دیجئے، یہ جو کہہ رہے ہیں فرشتہ کیوں نہیں لے کے آتا ہمارے سامنے، فرشتے لے آؤ، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دیجئے، خبر بتا دیجئے۔ 52 اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم کے پاس آئے، داخل ہوئے تو کہا سلاما، سلام کیا آ کر ابراہیم کو۔ قال انا منکم وجلون، اب یہ جہاں جہاں حضرت ابراہیم کا قصہ آیا نا اس سب کو دیکھیں تو پھر پورا واضح ہو جائے گا، یہاں پورا ساری بات نہیں کی گئی۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ فرشتے یہ آئے انسانوں کی شکل میں تھے تو حضرت ابراہیم جو ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ بکرا دمبا جو ہے وہ روسٹ کر کے جاء بعجل سمین، ایک موٹا تازہ روسٹ کر کے لے آئے، کھائیں۔ اب فرشتے تو نہیں کھاتے، تو جب انہوں نے جب دیکھا، حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ تو کھانے کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، تو انہوں نے دل میں خوف محسوس کیا۔ یہ ایک برا امپریشن ہوتا تھا اس زمانے میں کہ اگر مہمان کھانا نہ کھائے تو ان کو یہ کیوں نہیں کھا رہے، یہ تو مہمان نوازی ہم نے کی ہے، ان کو کھانا کھانا چاہیے۔ تو وہاں پر حضرت ابراہیم نے جملہ بولا تھا وہ یہ والا، قال انا منکم وجلون، حالانکہ یہ جو سلام والی بات ہے تو قرآن نے بتایا حضرت ابراہیم نے بہتر انداز میں سلام کا جواب دیا تھا، لیکن یہاں حضرت ابراہیم کے جواب کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر اگلی بات کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا قال انا منکم وجلون، کہا کہ ہم تم سے خوف محسوس کر رہے ہیں، تمہاری جو صورتحال ہے، تمہاری باڈی لینگویج، تمہاری حرکتیں، تم سے ہمیں خوف محسوس ہو رہا ہے۔ کیا وجہ؟ 53 قالوا لا توجل، کہنے لگے آپ نہ ڈریں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انا نبشرک بغلام علیم، آپ ڈرے نہیں،
ہم تو یقیناً آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں ایک صاحب علم بیٹے کی، ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ یہ مرحلہ ہے حضرت اسحاق کی خوشخبری جو فرشتوں نے آ کے دی تھی۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے۔ اب جب یہ سنا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، آیت نمبر 54، قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، کہنے لگے تم اس بڑھاپے میں مجھے خوشخبری دے رہے ہو، کس بات کی خوشخبری دے رہے ہو؟ یہ لفظ ہے قرآن، اس بڑھاپے میں، جب بڑھاپا مجھ پر آ گیا ہے، اس میں تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو کہ مجھے اولاد ہوگی، فبم تبشرون، کہ کس بات سے مجھے یہ خوشخبری سنا رہے ہو، کیسے ہوگا یہ؟ 55 قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم نے تمہیں برحق خوشخبری دی ہے۔ حضرت ابراہیم سے کہا فرشتوں نے، فلا تکن من القانتین، بس آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اب یہ حضرت ابراہیم کو تعجب تھا بڑھاپے میں کیسے ہوگا، جانتے تھے اب باپ بننے کی عمر نہیں ہے، اور بیوی بھی جو ہے دوسری آیت میں بتایا گیا، بیوی نے بھی کہا تھا، اپنے منہ پہ تھپڑ مارا زور سے کہ مطلب میں کیسے ماں بن سکتا، اتنا تعجب ہوا۔ قرآن میں فسکت وجہہا، اپنے منہ پر تھپڑ مارا ہوں، اور کہنے لگی کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا آپ کے رب کے لیے بڑا آسان ہے یہ کام کرنا، وہ کر دے گا۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں، ہم نے تمہارا جو آپ کو خبر دی ہے برحق خبر دی ہے۔ اب جب اللہ کی سے امید اور مایوسی کی بات آئی تو حضرت ابراہیم نے کیا بات فرمائی؟ بہت خوبصورت جملے ہیں۔ 56 فرمایا قال، اور ابراہیم نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور سوائے گمراہوں کے کون اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے؟ فرمایا کہ یعنی اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ سوائے گمراہوں کے کون مایوس ہوتا ہے؟ میں مایوس نہیں، لیکن مجھے تعجب ہوا کہ کیسے ہوگا، کیونکہ ایج بہت زیادہ ہو گئی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ جیسے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا نا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کر، اللہ نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، ایمان نہیں آپ کو؟ قَالَ بَلَا، کیوں نہیں ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں دل مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو بشر ہے یہ جب چاہے عقل سے اس کے لیے بالکل واضح بات ثابت ہو جائے، لیکن اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ جب اپنی حس فیل کرتا ہے تو اس کو زیادہ اطمینان ہو جاتا ہے، زیادہ اس کو باور ہو جاتا ہے۔ تو یہ والی کیفیت۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى۔ اب جب یہ مسئلہ حل ہو گیا، بچے کی خوشخبری بھی مل گئی، اور کہا کہ کون رحمت سے مایوس ہوتا ہے سوائے گمراہوں کے، اب ادھر والا کیس ختم کر کے پتہ چل گیا تو فرشتے آئے ہوئے ہیں، کہتے آئے کس کام؟ اصل میں ان کو بھی بیچ میں تھا کہ کام خراب ہے، قوم لوط کا بیڑا غرق ہونا ہے تو ان کا ہونا ہے، تو پوچھا قال فما خطبکم، چونکہ حضرت ابراہیم کو گویا لگ رہا یوں ہے کہ یہ ہو گیا تھا کہ یہ صرف مجھے خوشخبری دینے نہیں آئے، ان کے تیور کچھ اور ہیں، مجھے تو اصل ڈاک کسی اور کی آئی ہے، مجھے ضمناً راستے میں یہ خط پکڑا رہے، مجھے جانا انہوں نے کہیں اور ہے۔ تو قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم نے کہا یہ خطبکم اسی سے لفظ خطاب ہے، بولنا، بات کرنا، بار بار کرنا اہم چیز کے بارے میں، تو یہ خطبکم اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے، آئے کس لیے ہو؟ یہاں پہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے اے بھیجے ہو، ایھا المرسلون،
اب دیکھیں یہاں پہ مرسلون انبیاء کے بارے میں نہیں ہے، چونکہ مرسل کسے کہتے ہیں؟ جسے بھیجا گیا ہو، یہاں پہ یہ بھیجے گئے تھے۔ قرآن میں مرسل کا لفظ انبیاء کے لیے بھی آیا ہے اور فرشتوں کے لیے بھی آیا، یہاں پہ فرشتوں کے لیے۔ ابراہیم نے کہا اے فرستادگان، یہ فارسی کا لفظ ہے، فرستادہ کہتے ہیں جس کو بھیجا گیا ہو۔ اردو میں اے بھیجے ہوئے ذرا مزے کا نہیں لگتا تو انہوں نے فارسی کا لفظ یوز کر دیا۔ اے فرستادگان تمہاری مہم کیا ہے، تمہارا مشن کیا ہے، کس لیے آئے؟ آیت نمبر 58، قالو فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، نام نہیں لیا قوم کا، نام بعد میں لیا، پہلے کام بتایا ان کا کہ بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف۔ 59 الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، سوائے آل لوط کے کیوں؟ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ انا لمنجوہم اجمعین، اس لیے کہ یقیناً ان سب کے سب کو ہم نجات دے دیں گے، منجو نجات سے، ہم نجات دے دیں گے، بچا لیں گے سب آل لوط کو، سوائے، یعنی ساری قوم کو ماریں گے سوائے آل لوط کے، سوائے ان کی بیوی کے، یعنی یہ جو دوسری والی سوائے ہے اس نے اٹھا کے پہلوں سے ملا دیا ہے، کس کو؟ حضرت لوط کی بیوی کو، کہ اس خاتون نے عجب، حضرت لوط نے چھپا لیے مہمان اپنے، تو اس نے جا کے رپورٹ دی قوم کو، بیگم کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اور میرے شوہر کے مہمان آئے ہیں، تمہارے مطلب کے، عجیب۔ انا لمنجوہم اجمعین، آیت نمبر 60 الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، سوائے نوح کی بیوی کے، قدرنا، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، مقدر کر دیا ہے، انہا لمن الغابرین، کہ یقیناً وہ یعنی حضرت لوط کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو۔ یہ غابر، آپ نماز جنازہ میں بھی آپ کو یہ لفظ سنا ہوگا، وَخْلُفْ عَلَىٰ أَهْلِهَا فِي الْغَابِرِينَ، اے اللہ یہ جو گیا ہے یا جو گئی ہے اس کے جو پیچھے غابرین رہ گئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، تو اس کا نائب بن جا ان کے لیے، یعنی جو کمی ہے وہ تو پوری کر دے اے اللہ، جو چلا گیا ہے چلی گئی ہے اس کے پسماندگان۔ یہ کہاں سے نکلا ہے؟ ہم اردو میں ایک اور لفظ بولتے ہیں غبار، کہتے ہیں نا گرد و غبار، یہ غبار کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں غبار ہے جب آپ کوئی قافلہ گزرتا ہے تو مٹی وٹی اڑتی ہے لیکن وہ ساتھ نہیں جاتی، پیچھے رہ جاتی، اس پیچھے رہ جانے کی وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں؟ غبار، اسی سے غابر ہے، پیچھے رہ جانے والے، سوائے اس کی بیوی کے جس کے بارے میں ہم نے طے کیا ہے کہ وہ ضرور پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ 61 حضرت ابراہیم سے، یہاں پہ اس جگہ پہ قرآن نے نہیں بتایا، اور جگہ بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح بات تھوڑی ٹل جائے، لیکن فرشتے پھر نہیں ٹلتے جب اللہ کا آرڈر لے کر آتے، نہیں ٹلتے، قرآن میں نہیں ٹلتے، ویسے پیروں فقیروں سے ٹل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جاؤ جا کے اللہ سے کہو میرے مرید کو خبردار اگر ہاتھ لگائے تو یہ کر دو، وہ کر دو، پھر آخر میں اللہ ہی ضد چھوڑ دیتا ہے، پیر صاحب ضد نہیں چھوڑتے۔ اس طرح کی فلمیں انہوں نے یہاں بنا کے قرآنک دین کو ریپلیس کر کے یہ فلمی دین جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دی، چونکہ اس کا مزہ زیادہ آتا ہے دیکھنے والوں کو، فلم دیکھنے کا مزہ زیادہ آتا ہے۔ آیت نمبر 61، اب یہ فرشتے حضرت لوط کے پاس آ گئے، فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ، اور جب یہ فرستادہ آل لوط کے پاس آئے، 62 قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، یعنی حضرت نوح کو پتہ چلا کہ مہمان آئے ہیں تو وہ گئے ان کے پاس، تو کہتے ہیں کہ لوگ کون؟ منکر اجنبی کو کہتے ہیں اصل میں، ٹھیک ہے،
تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا لوگ ہو، یعنی تم میرے مہمان آئے ہو، میں تمہیں پہچانا نہیں، آپ کون ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آیت نمبر 63، قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، ہم اجنبی وجنبی نہیں ہیں، بلکہ ہم تو تیرے پاس وہ لے کر آئے ہیں جس میں تیری قوم والوں کو شک ہے۔ حضرت لوط ڈرایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ڈرتے تھے، ہم وہ لے کر آئے۔ اب اگلی آیت سن 64، یہ جو فرشتوں کا اعلان ہے، اللہ نے یہاں پر قرآن نے آیات میں واقعات کی ترتیب نہیں رکھی، ترتیب تھوڑی مکس کر دی، یہ جملہ بعد کا ہے، ورنہ پہلے تو حضرت لوط مہمانوں کو لے آئے، مہمان نواز تھے، گھر میں لے آئے اور ساتھ ڈر رہے بھی تھے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، چونکہ وہ جو مہمان آئے تھے، جو فرشتے آئے تھے، وہ انتہائی خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے، اور جیسے ہی ان کو دیکھا حضرت لوط نے، تو حضرت لوط نے کہا مر گیا میں تو، یہ میری قوم کو پتہ چل گیا تو یہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ پتہ تھا بدکاریاں کرتے۔ تو جب قوم آ گئی، رپورٹ مل گئی، قوم آ گئی اور انہوں نے کہا نکال اپنے مہمانوں کو، تو انہوں نے حضرت لوط نے بہت ان سے کہا کاش میرے پاس طاقت ہوتی، مجھے رسوا نہ کرو، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم نے مثلا یہ جنسی کام کرنا ہی ہے تو اس کے لیے بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان سے کرو، یہ کام نہ کرو۔ انہوں نے کہا تجھے پتہ ہے ہمیں لڑکیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اور اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، پھر باتیں کر رہے تو ہمارے ساتھ۔ یہ قوم کی حالت تھی۔ اب حضرت لوط کو نہیں پتا تھا کہ جو آئے بیٹھے جن کے لیے پریشان ہیں، انہوں نے ان کا بیڑا غرق کرنا۔ تو جب یہ کام پیک پہ ہوا تو حضرت لوط کو ان فرشتوں نے کہا آپ چھوڑ دیں، ان کا ٹائم آ گیا، آپ رات کے کسی حصے میں اپنی گھر والوں کو لے کر نکل جائیں، اور آپ نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، اور ان پر عذاب آئے گا اور ان میں سے کوئی نہیں بچے گا، اور آپ کی بیوی بھی پیچھے رہ جائے گی۔ یہ حضرت لوط کو بتا دیا تھا۔ یہاں ترتیب تھوڑی سی جملوں کی فرق ہے۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، کہنے لگے ہم آپ کے پاس وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں۔ 64 وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ یہ یاد کرے شروع میں اللہ نے کیا تھا فرمایا تھا، فرشتے جب آتے ہیں تو حق لے کر آتے ہیں، پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ یہ اب ان عربوں کو جو کہہ رہے ہیں فرشتے تو کیوں نہیں لے کر آتا ہمارے پاس، تو ان کو جواب دیا جا رہا ہے، پورا واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ اور ہم آپ کے پاس امر حق لے کر آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ 65 فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، پس آپ اپنے گھر والوں کو کے ساتھ رات کے کسی حصے میں چل پڑے۔ اسر اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو، سورہ اسراء اسی سے ہے، رات کا سفر۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے دھیان رکھ کے چلیں کہ جب پیچھے آوازیں آئیں تو یہ آپ کے خاندان میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے، وہ بھی اس پر بھی اسی عذاب کا اثر آ پڑے، چونکہ اللہ کا عذاب پھر وہ پوری اس بستی پر آ رہا ہوگا، تو یہ نہ ہو کہ یہ رکیں یا مثلا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے کہ اس کے قریب جائیں اور کوئی نقصان ان کو پہنچ جائے، لہذا آپ ان کے پیچھے پیچھے رہیں اور ان کو بچا کر لے جائیں۔ یہاں سے رات کے کسی حصے میں آپ چلے جائیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور آپ میں سے کوئی شخص مڑ کر نہ دیکھے، اور جدھر جانے کا حکم دیا گیا ہے ادھر چلتے جائیں۔ آیت نمبر 66 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، اور ہم نے لوط کو اپنا فیصلہ پہنچا دیا۔ کیا فیصلہ؟ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ ڈالی جائے گی۔ یہ جو آپ کی قوم ہے، ہم نے لوط کو بتا دیا کہ صرف یہ رات کا ٹائم ہے، صبح ہوتے ہی آپ کی قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے گی، یعنی ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا جائے گا۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اب یہ آگے کا بیان کر کے ایک دفعہ پھر پیچھے آ گئے ہیں، اور شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ کل انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے۔ آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں، جیسے ہی ان کو رپورٹ ملی کہ لوط کے پاس خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہیں،
یہ ناچتے کودتے خوشیاں مناتے کہ ہمارے لیے گویا کہ نیا شکار آیا ہے، یہ حضرت لوط کے پاس یہ لوگ